اس سے آگے مشرکین کا دوہرا معیار اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں جب اللہ کو پکارتے ہو تدعونہ تضرعا وخفیا، کہ تم چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ ہمیں اس بمر سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکال دے۔ فرمایا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، پھر اس وقت یہ بھی کہتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا قل اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں اس مصیبتوں سے نکالتی ہے، ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اور ہر دوسری مصیبت سے جب تم اللہ کو پکارتے ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں مصیبت پریشانی سے نکالتے ہو، ہر دوسری مصیبت سے اللہ تمہیں نکالتے ہیں۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی تم لات اور منات اور عزا کی باتیں کرتے ہو، پھر بھی تم ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ اس سے آگے مشرکین کا دوہرا معیار اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں جب اللہ کو پکارتے ہو تدعونہ تضرعا وخفیا، کہ تم چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو، اللہ ہمیں اس بمر سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکال دے۔ فرمایا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، پھر اس وقت یہ بھی کہتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا قل اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں اس مصیبتوں سے نکالتی ہے، ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اور ہر دوسری مصیبت سے جب تم اللہ کو پکارتے ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں مصیبت پریشانی سے نکالتے ہو، ہر دوسری مصیبت سے اللہ تمہیں نکالتے ہیں۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی تم لات اور منات اور عزا کی باتیں کرتے ہو، پھر بھی تم ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا تھے مشرکین مکہ۔ چیز جو ڈوب جائے، وہ چیز جو ختم ہو جائے، وہ چیز جس کو زوال ہو، وہ چیز جو ختم ہو جائے، وہ چیز جو اپنے عروج کے بعد دوبارہ زوال کی طرف آ جائے، یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی قوم کو سمجھایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تم اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو، تم جو ہے وہ بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، تم ستاروں کو پوجتے ہو، تم سورج کو پوجتے ہو، تم چاند کو پوجتے ہو، یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جب توحید کی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر قوم نے تو لڑائی کرنی تھی، پھر جو مشرکین تھے انہوں نے تو پھر مقابلے میں آنا تھا، انہوں نے قیل کال اور حجت بازی تو کرنی تھی۔ فرمایا وحاجہ قومہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پھر حجت کی ان کے ساتھ پھر تکرار ہوئی، پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کا مکالمہ ہوا، ان کا مقابلہ ہوا۔ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، بہترین جواب دیا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے مجھے توحید کا پروانہ دیا، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے، اس لیے میں تو شرک نہیں کر سکتا، اور تمہیں بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ شرک سے تم باز رہو۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام، ان تمام انبیاء کرام، تقریباً 17 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اور یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکٹھے جو ہے ایک جگہ بیان کیا۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بہت دور تھے، کوسوں دور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے۔ قیامت کو مشرکین سے جو ہے وہ ایک خطاب ہوگا، اس کا ذکر کیا قرآن نے۔ فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے فرمائیں گے کہ ہمیں تمہارے وہ شفعاء، وہ جو تم کہتے تھے قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے مرنے کے بعد اگر کچھ ہوا بھی، اور دنیا میں تم ان سے جو ہے وہ مانگا کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اب قیامت والے دن بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے شفیع، کہاں ہیں وہ تمہارے مددگار، کہاں ہیں وہ تمہارے معبود؟ تو اس وقت ان کا کوئی مددگار
کوئی ان کا شفیع اس وقت نہیں آئے گا ان کا سامنے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی دانہ زمین میں بوتا ہے کسان، اب کسان چلا گیا، اس کے بعد اس دانے کو سیدھا کون کرتا ہے، اس کا رخ آسمان کی طرف کون کرتا ہے، پھر وہ دانہ پھٹتا ہے، پھر وہ گٹھلی پھٹتی ہے، پھر اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر وہ زمین سے باہر نکلتی ہے، پھر وہ ایک چھوٹا سا دانہ جو کسان نے زمین میں ڈالا ہوتا ہے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، ایک پودا بن جاتا ہے، ایک پھلدار ایک پھولدار درخت بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ فرما فالق الاصباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے، رات ہوتی ہے، پھر یہ اندھیرا ختم کرنے والا کون ہے؟ صبح پھوٹتی ہے، صبح صادق ہوتی ہے، اس کو لانے والا کون ہے؟ سورج کو لانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اسی طرح اللہ نے ستاروں کا نظام بنایا۔ ستارے جب آسمان پہ چڑھتے ہیں تو ان سے تم اپنا رخ متعین کرتے ہو، تم سفر کرتے ہو، تمہیں پتہ ہوتا ہے ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، مغرب کی طرف جا رہے ہیں، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، یہ ستارہ کس طرف آ رہا ہے اور کس طرف جا رہا ہے، اس سے تم اپنے ستارے بھی متعین کرتے ہو۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان ستاروں کو بنایا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس کے ذریعے نباتات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے جو ہے وہ پھلوں کو اور سبزیوں کو اور باغات کو، ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا، اگایا۔ یہ اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زمین میں بیج کا جانا اور اس سے پھر نکلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں پالتا ہے، یہ سارا نظام اس نے بنایا۔ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، الا ہو، اللہ کی ذات ہے۔ خالق کل شیء، وہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا خالق وہ ہے تو ہر چیز کا مالک بھی وہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اس اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے، وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اتنی لطیف ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی، لیکن وہ اللہ ہر نگاہ کو پا رہا ہے، ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آنکھ کس طرف اٹھ رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا آنکھوں کو نہ اٹھایا کرو، آنکھوں کو نیچے رکھا کرو، ہم آنکھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری آنکھیں اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کون کہاں پر کس کے لیے کس وقت آنکھیں اٹھا رہا ہے۔ بہرکیف یہ ایک اللہ کی توحید بیان کی گئی کہ اللہ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی، لیکن اللہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جو مشرکین ہیں ان کے معبودوں کو اس طرح برا بلا نہ کہو کہ وہ ضد میں اور حسد میں اور انا میں آ کر تمہارے اللہ کو برا بلا کہیں، یعنی کہ ایسا تم ان کو توحید کی دعوت دو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے قریب ہوں، نہ کہ تم سے دور ہو جائیں۔ تو یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے باطل کو، جو سر چڑھ کر آئے اس کے لیے جہاد کا حکم، اور عمومی جب دعوت دی جائے، بحث مباحثہ کیا جائے تو یوں خطاب کیا جائے کہ تاکہ وہ قریب ہوں اور وہ ضد میں اور حسد میں اور انا کی وجہ سے آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسلام کے مقدسات کی، ایمانیات کی توہین نہ کریں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔
فرمایا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کہنے پہ فرشتے بھی نازل کر دیں، کلمہم الموتیٰ، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، فرمایا ہر چیز جو وہ مانگیں ان کے سامنے لے آئیں، فرمایا پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ہاں، جسے اللہ چاہے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ ان کا جو مطالبہ کرنا ہے معجزات کا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہٹ درمی، ضد، انا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ایمان سے دور ہیں۔ اس سے آگے مشرکین کا جو ایک اعتراض ہے اس کا ایک جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ مشرکین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ایک جانور تبھی موت مر جاتا ہے تو تم کہتے ہو وہ مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور ایک جانور اسے تم خود مارتے ہو، تم چھری لیتے ہو، اسے ذبح کرتے ہو، اس سے خون نکلتا ہے، تو اس کے بعد تم کہتے ہو یہ حلال ہے۔ تو گویا کہ جسے اللہ مارے وہ حرام ہوا، اور جسے تم مارو، قتل کرو، ذبح کرو، وہ حلال ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ پہ اگر ایمان لاتے ہو تو جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو ذبح کیا جائے تو وہی حلال ہے، وہی کھایا جائے گا۔ جو حرام ہے، مردار ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے، جو حرام فرما دی وہ حرام ہے۔ ہمیں اگر حکمت کا علم ہے تو ٹھیک، اگر ہمیں اس کی حکمت کا علم نہیں تو حکمت کا علم ہونا ضروری بھی نہیں ہے کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا، یہ ضروری نہیں ہے جاننا۔ بس اللہ نے حکم دے دیا کہ یوں حلال ہوگا جانور تو حلال ہوگا، یوں حرام ہوگا تو یوں حرام ہوگا۔ ورنہ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے، جیسا کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خون جب ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے گوشت سے سارے کا سارا خون نکل آتا ہے، اور اگر ذبح نہ ہو اسی طرح جانور مردار ہو جائے تو اس گوشت میں خون جمع رہتا ہے، اور وہ جو ہے جراثیم اور بیکٹیریا ایسے بنتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے جو ہے مضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ علت بھی بیان فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں۔ اللہ نے جو چیز حلال قرار دی وہ حلال، جو حرام قرار دی وہ حرام۔ مشرکین کو ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ فرمایا ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو آج جو لوگ ظاہری گناہوں میں مبتلا ہیں، جو لوگ جھوٹ میں، غلط بیانی میں، رشوت خوری میں، سود کھانے میں، بد نظری میں، بد کلامی میں، غلط باتیں سننے میں مبتلا ہیں، اور جو باطنی گناہ ہیں، جو حسد میں، جو کینے میں، جو بغض میں، جو برے گندے خیالات میں، غلط خواہشات میں مبتلا ہیں، اللہ کا قرآن ان کو کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے اللہ کے بندو تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون کون کس گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے ظاہری گناہوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جائیں، اور ہم اپنے باطنی گناہوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جائیں۔ اس سے آگے مشرکین مکہ کی کچھ بری رسمیں جو ہیں ان کا بیان کیا گیا جانوروں کے حوالے سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جانور مختص کر لیتے تھے، جانور تقسیم کر لیتے تھے۔ یہ جانور جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جانور جو ہیں یہ کس کے لیے، ہمارے شرکاء کے لیے ہیں، ہمارے جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک تو یہ تقسیم کرتے تھے کہ یہ جانور اللہ کا ہے اور یہ جانور ہمارے بت کا ہے، دوسرا یہ کرتے تھے کہ پھر اگر کوئی جانور ان میں سے ادھر شرکاء کی طرف آ جائے، مثال کے طور پہ 5 جانور اللہ کے لیے، 5 شرکاء کے لیے، اللہ کے شریکوں کے لیے، بتوں کے لیے، ایک جانور ادھر آ جاتا یا اس کے گوشت کا کچھ حصہ ادھر آ جاتا اللہ کے شریکوں کی طرف تو اس کو ادھر رکھ لیتے، اور اگر ادھر سے ادھر چلا جاتا تو اس کو فوراً واپس اپنے بتوں کے لیے واپس لے آتے۔ گویا کہ اللہ کا بھی حصہ مقرر کرتے
اور اللہ کے شریکوں کا بھی، بتوں کا بھی، لیکن بتوں کا جو وہ زیادہ احترام کرتے، ان کا زیادہ خیال رکھتے کہ اللہ کا حصہ بھی ان کو دے دیتے، لیکن ان بتوں کا حصہ اللہ کو نہیں دیتے تھے۔ ایک تو شرک کرتے تھے، اور شرک میں بھی پھر بدترین شرک یہ کہ بتوں کو اللہ سے بھی زیادہ، شریکوں کو اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ ان کی بری جو ہے وہ ایک عادت تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض جو ہیں وہ انہوں نے کھیتی کے لیے جو ہے وہ رکھے ہوئے، اور بعض جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے، اور اسی طرح بعض جو ہیں وہ ان کے اوپر انہوں نے بیٹھنا جو ہے وہ حرام قرار دیا، اور اسی طرح کچھ جو ایسے تھے ان کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیتے تھے، یعنی کہ مشرکین بعض جانوروں کے اوپر سواری حرام قرار جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کو جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ یہ ان کے اوپر کھیتی کھانا جو ہے وہ حرام قرار دی ہے، یا ان کے لیے کھیتی مختص کر دیتے تھے کہ یہ صرف اس کھیت سے کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی کھیت سے نہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کی یہ ان کی وہ رسمیں تھی، بد رسمیں، جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ اسی طرح فرمایا ایک اور ان کی رسم تھی کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، کہ جو حاملہ جانور ہوتا، کوئی بھی جو بھی جانور ہوتا، اونٹ ہوتا، گائے بکری جو بھی ہوتا، تو اگر وہ زندہ پیدا ہو جاتا اس جانور کا بچہ حاملہ کا، تو وہ اس کے مرد کھاتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردار پیدا ہوتا تو وہ عورتوں کے لیے رکھ دیتے۔ تو یہ فضول قسم کی رسمیں تھیں، اور یہی جو ہے اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ ہے کہ انعام چوپایا ان سے متعلق یہ ان کی بری رسمیں، بد رسمیں جو ہیں بیان کی گئیں، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 10 کے قریب احکامات دیے، اور مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ 10 احکامات ساری کی ساری شریعتوں میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان میں ایسے ہی تھے۔ فرمایا قل تعالی واتل ما حرم ربکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون سی باتیں حرام قرار دی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو۔ دیکھیں کتنا والدین کا مقام اور رتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے جی، ہم کھائیں گے کہاں سے جی، بچے دو ہی اچھے، فرماتے ہیں ایسے نہ کیا کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوگا تو تمہارے رزق میں کمی کر دی جائے گی، وہ جو نیا بچہ دنیا میں آئے گا تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور چوتھا حکم جو دیا وہ فرمایا کہ ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچ جاؤ، ہر قسم کی بے حیائی، گندے برے خیالات، شیطانی خیالات، ان سے بھی بچ جاؤ، اور ظاہری گالم گلوچ، بدگوئی، بری باتیں، اور اسی طرح بد نظری، اور یہ ساری بے حیائی بدکاری کے کام، ان تمام بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور پانچواں حکم یہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ بغیر حق کے کسی نفس کو قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو۔ لڑائی جھگڑا ہوا قتل کر دیا، ذرا سا غصہ آیا پسٹل اٹھایا قتل کر دیا، کسی نے کسی کے ساتھ کو معاملہ کیا آپ بیچ میں کودے اور غصہ ہے اور بلا وجہ کسی کو قتل، اللہ فرما رہے ہیں بلا وجہ بغیر حق کے کسی کو قتل نہ کرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اور چھٹا حکم یہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں اس کی اصلاح کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کے لیے تم اس کی کفالت کر رہے ہو، تم اس کا مال اپنے پاس رکھو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اسے واپس کر دو۔ ساتواں حکم دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ظاہراً ان کے پاس اگر مال میں زیادتی آ بھی جائے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے سکون اور اطمینان کو چھین لیتے ہیں، تو اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ تم جب بھی بات کرو اعتدال والی بات کرو، عدل والی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے قرابت دار بھائی بہن والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے سسرال، جن کی بھی اگر بات ہو، اگر ان کے خلاف جا رہی ہو، پھر بھی تم نے بات عدل والی کرنی ہے، انصاف والی کرنی ہے۔ نواں حکم دیا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو بھی تم نے عہد کیے ان کو پورا کرو، جو بھی تمہارے عہد ہیں اللہ کے ساتھ ہیں یا دنیا والوں کے ساتھ ہیں وہ بھی تمہیں پورے کرنے چاہیے۔ اور 10واں جو ہے وہ حکم دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا وہ راستہ ہے جس کے اوپر کامیابی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، یتیم کے مال کے قریب نہ جایا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، عہد و پیمان کو پورا کیا جائے، اللہ کے عہدوں کو پورا کیا جائے، لوگوں کے عہدوں کو پورا کیا جائے، یہ سارا جو ہے یہ سارے کا سارا صراط مستقیم ہے۔ 10واں حکم دیا فَاتَّبِعُوهُ، اس حکم کی اتباع کرو، اللہ کے یہ جو احکامات ہیں ان کی اتباع کی جائے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے۔ فرمایا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری ساری کی ساری عبادات وہ اللہ کے لیے ہیں، اور میرا جینا اور مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔